قیامت کی 18 نشانیاں، جس میں سے اکثر نشانیاں اس دور کے اندر پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے جو پیشان گوئیاں فرمائی تھی، زیادہ تر ان میں سے اب تک پوری ہو چکی ہیں اور کچھ پوری ہونا باقی ہیں۔ تو انہی میں سے 18 نشانیاں میں آپ کے سامنے لے کر کے حاضر ہوا ہوں، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قیامت ہم سے کتنی زیادہ قریب آ چکی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، قیامت آنے سے پہلے کی وہ 18 نشانیاں جن کے پورا ہونے سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم بالکل قیامت کے آخری دور میں موجود ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت مجھ سے اس طرح سے ہے جس طرح سے یہ 2 انگلیاں، یعنی نبی کریم آخری پیغمبر ہیں، تمام امت کا اجماع ہے اس پر، اور اس کے بعد صرف قیامت آنا باقی رہ جاتی ہے، یعنی یہ امت بھی آخری ہے اور بس ہمیں قیامت کے لیے تیاری کرنا ہے اور قیامت کا انتظار کرنا ہے۔ اب قیامت کب آئے گی اس کا حقیقی علم اللہ رب العزت کو ہے اور اللہ کا رسول جانے، لیکن ہاں، قیامت کی جو نشانیاں ہیں جو پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اس میں سے 18 نشانیاں میں آپ کے سامنے لے کر کے حاضر ہوا ہوں، جس میں نمبر 1 پر آتا ہے، دنیا میں 3 جگہ پر آدمی زمین کے اندر دھسا دیے جائیں گے، یعنی دنیا میں 3 جگہیں ایسی ہوں گی جہاں پر انسانوں کو زمین کے اندر دھسا دیا جائے گا۔ وہ کون سی جگہیں ہیں؟ ایک پورب میں، ایک پشچم میں، اور ایک عرب ملک کے اندر۔ جی، اب دیکھیں، زمین کے اندر آدمی دھسا دیے جائیں گے، کیسے مراد یہی ہوتی ہے کوئی زلزلہ آئے گا یا کسی طرح کا بوم اٹیک ہوگا جس کی وجہ سے زمین اندر کو دھسک جائے گی، اور اس وقت آپ دیکھ ہی رہے ہیں دنیا میں جس طرح سے جنگوں کا ماحول بنا ہوا ہے، تو یہ نشانی بھی پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور خاص طور پر اب عرب ملکوں کے اندر بھی ایک گھمسان والی جنگ چھڑی ہوئی ہے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ نشانی بھی پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح نمبر 2 پر آتا ہے، دین اور عالم دین اٹھا لیے جائیں گے اور جاہلوں کا راج آ جائے گا دنیا میں۔ ہلکے ہلکے بڑے بڑے علماء جو آپ کی نظروں کے سامنے سے اٹھا لیے جا رہے ہیں اور ایک دم سے فوت ہوتے چلے جا رہے ہیں، جن کا خانہ پورا کرتے کرتے ہم اپنا وقت گزار رہے ہیں لیکن ان کی کمی پوری کر نہیں پا رہے ہیں، ایسے ایسے عالم دین ہماری نظروں کے سامنے سے اٹھے چلے جا رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اسی طرح نمبر 3 پر جہالت کی کثرت ہوگی، کوئی بھی اچھی بات سننے اور سمجھنے کو تیار نہیں ہوگا۔ جی، اس دور کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جاہلوں کی اتنی زیادہ کثرت ہے، لوگ پڑھ رہے ہیں لیکن پڑھنے کے بعد بھی ان کے اندر جہالت بھری ہوئی ہے۔ اگر آپ ان سے کوئی صلاحیت والی بات کریں، کوئی اچھی بات کریں یا نیکی کی دعوت دیں، تو اس کو سننے کو کوئی بھی شخص تیار نہیں ہے اور الٹے آپ کو جواب دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ جہالت کی کثرت۔ یہ بھی نشانی اس دور کے اندر پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح نمبر 4 پر ہے، شراب اور زنا عام ہو جائے گا۔ اب اس کے اندر مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو خود معلوم ہے کہ یہ دونوں کام کتنے زیادہ عام ہو چکے ہیں۔ شراب اور زنا بالکل عام ہو چکا ہے، کوئی اس میں شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اسی طرح نمبر 5 پر آتا ہے، مرد کم اور عورتیں زیادہ ہوں گی، یعنی اتنی زیادہ عورتیں ہوں گی، کتابوں کے اندر آتا ہے کہ ایک آدمی کے انڈر میں 50 عورتیں ہوں گی، یعنی ایک آدمی 50 عورتوں کا حاکم ہوگا۔ اتنی زیادہ کثیر تعداد عورتوں کی ہو جائے گی، اور آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے دنیا کے اندر کہ کتنی زیادہ عورتوں کی کثرت دکھائی دیتی ہے۔ آپ بازار چلے جائیں، شاپنگ مال چلے جائیں، پارک میں چلے جائیں، ہر جگہ پر آپ کو آدمیوں سے زیادہ عورتوں کی تعداد نظر آتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے اس کی کہ عورتوں کی کثرت زیادہ ہونے لگی ہے اس دنیا کے اندر۔ نمبر 6، مال کی زیادتی ہوگی، ہر انسان پیسے والا ہو جائے گا، یعنی جس انسان نے کبھی پیسہ دیکھا بھی نہیں ہوگا وہ بھی مالدار ہو جائے گا۔ ہر انسان اتنا زیادہ پیسے والا ہو جائے گا کہ نبی کریم کی ایک حدیث کا مفہوم مجھے اور یاد آ رہا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ خیرات کا پیسہ لے کر، زکوٰۃ کا پیسہ لے کر نکلیں گے ڈھونڈنے کے لیے، لیکن کوئی آپ کو اس کا حقدار ہی نہیں ملے گا، یہ سارے لوگ پیسے والے ہو جائیں گے۔ تو وہ دور بھی آپ دیکھ ہی رہے ہیں، زیادہ تر لوگ امیر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اسی طرح نمبر 7، عرب میں کھیتی اور بارش ہونے لگے گی، یعنی وہاں کے باغات اور جو ریگستانی ایریے تھے وہ بھی سرسبز و شاداب ہو جائیں گے۔ اس وقت آپ دیکھ ہی رہے ہیں وہاں پر کتنی زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں، کبھی آپ نے سنا بھی نہیں ہوگا کہ وہاں پر باڑھیں آ رہی ہیں یا وہاں پر کھیتی کسانی کی جا رہی ہے،
لیکن اس دور کے اندر یہ سارے کام وہاں پر ہو رہے ہیں، تو یہ بھی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ نمبر 8، نہر فرات اپنے خزانے کھول دے گی، یعنی نہر فرات ایک ایسی نہر ہے وہ عرب ملکوں کے اندر، اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر وقت میں ایک ایسا خزانہ نکلے گا کہ جس کو دیکھ کر لوگ آنکھیں جو ہیں لوگوں کی چندھیا جائیں گی، تو وہ نہر فرات اپنا خزانہ کھول دے گی، جس کی ابھی آپ نے کچھ ٹائم پہلے نیوز بھی دیکھی ہوگی کہ نہر فرات کے اندر سونے کے ذرات مل رہے ہیں، یعنی یہ نشانی بھی پوری ہونے کی کگار پر پہنچ چکی ہے۔ اسی طرح نمبر 9 پر آتا ہے، مرد اپنی عورت کے کہنے میں رہیں گے اور ماں باپ سے الگ رہے گا، یعنی مرد اتنا زیادہ اپنی عورت کے پیچھے رہنے لگے گا، ہر بات عورت کی ماننے لگے گا، جیسے قرآن عظیم کی آیت ہے الرجال قوامون، یعنی مرد جو ہیں وہ عورتوں کے حاکم ہیں، لیکن آخر وقت میں ایسا ہو جائے گا کہ عورتیں جو ہیں وہ مردوں کی حاکم بن جائیں گی، اور مرد عورت کے کہنے پر چلیں گے اور اپنے والدین کی نافرمانی کریں گے اور والدین سے الگ رہنا شروع کر دیں گے۔ تو یہ نشانیاں بھی آپ کو دکھائی دے رہی ہیں، اور اس کی سب سے بڑی نشانی میں آپ کو بتاؤں کیا ہے، یہ اولڈ ایج ہوم جو بنے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں آپ کو جگہ جگہ، یہ ایک قیامت کی نشانی ہے، کیونکہ لوگ اپنے والدین سے جو ہے بالکل بیزار ہو چکے ہیں، پریشان ہو چکے ہیں، اور انہیں اولڈ ایج ہوم کی طرف رخ کرا دیا جاتا ہے اور انہیں بھیج دیا جاتا ہے، وہاں ان کا خرچہ پانی دیا جاتا ہے جو بھی دیا جائے، اور انہیں بالکل جانوروں کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا جا رہا ہے، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ اسی طرح گانے بجانے کی کثرت ہوگی، نمبر 10 پر ہے یہ نشانی، گانے بجانے کی بہت زیادہ کثرت ہوگی، اور یہ وقت وہی گیا ہے کہ گانے بجانے کی اتنی زیادہ کثرت ہو گئی ہے، اتنی زیادہ کثرت ہو گئی ہے کہ کچھ لوگوں کو تو جب تک نیند ہی نہیں آتی جب تک وہ گانے نہ سن لیں اور ایئر فون لگا کر لمبے سمے تک کچھ میوزک نہ سن لیں، تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اسی طرح نمبر 11 پر آتا ہے، ذلیل لوگ جنہیں کپڑا نصیب نہیں تھا وہ بڑے بڑے محلوں میں رہیں گے، ایسے ایسے ذلیل لوگ جن کو پہننے کے لیے اچھا کپڑا بھی کبھی میسر نہیں ہوا، یعنی جو دولت کی قدر و قیمت کو نہیں جانتے تھے، جنہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ دولت کیسی ہوتی ہے، وہ بھی بڑے بڑے محلوں میں رہنا شروع کر دیں گے۔ اور آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ راتوں رات امیر بنے جا رہے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہے ایک دم سے نیا نیا پیسہ آتا ہے اور پھر کیا کرتے ہیں، وہ جو عام لوگ ہوا کرتے ہیں، جو غریب ہوا کرتے ہیں، انہیں جانوروں کی طرح پیش آتے ہیں، ان کے ساتھ بہت زیادہ بدتمیزی والا سلوک کیا کرتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، یہ بھی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اسی طرح نمبر 12، مسجد میں لوگ چلائیں گے، دنیا کی باتیں کریں گے، مسجد کے اندر لوگ چلائیں گے اور دنیاوی باتیں کیا کریں گے، اور آج ہو بھی یہی رہا ہے۔ امام صاحب ادھر مسجد کے اندر خطبہ دے رہے ہوتے ہیں، تقریر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہاں جو عوام بیٹھی ہوئی ہوا کرتی ہے وہ آپس میں اپنی باتیں چل رہی ہیں۔ کون سی باتیں؟ گھر کی باتیں، تیری میری بیویوں کی باتیں، محلے چوک کی باتیں، یعنی دنیاوی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن آپ اس چیز کو کیوں نہیں سمجھتے کہ مسجد کے اندر جب بیٹھ کر آپ باتیں کیا کرتے ہیں تو وہاں کا باتیں کرنا آپ کو اتنا زیادہ نقصان دے رہا ہوتا ہے، اتنا زیادہ نقصان دے رہا ہوتا ہے کہ آپ کی نیکیاں جو ہوتی ہیں وہ اس طرح ختم کر دی جاتی ہیں مسجد میں بات کرنے کی وجہ سے، کہ جس طرح سے سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ تو آپ کو مسجد کے اندر بیٹھ کر باتیں بالکل نہیں کرنی ہیں۔ اسی طرح نمبر 13، اسلام پر چلنا ایسا ہو جائے گا جیسے مٹھی میں انگارہ رکھنا، یعنی اسلام پر چلنا ظاہری طور پر اتنا مشکل ہو جائے گا کہ جیسے انسان دہکتا ہوا انگارہ اپنے ہاتھ کے اندر بند کیے ہوئے ہے، اور وہ دور چل رہا ہے اس وقت، یعنی اسلام پر چلنا، چہرے پر داڑھی سجی ہوئی ہے، سر پر ٹوپی رکھی ہوئی ہے، اسلامی لباس پہنا ہوا ہے، تو یہ اتنا زیادہ مشکل ہو گیا ہے اس دور کے اندر کہ انسان یہ سوچتا ہے، قبر جو کتاب کے الفاظ ہیں وہ میں بتاؤں کہ انسان یہ سوچے گا قبر کو دیکھ کر کہ کاش میں اس قبر کے اندر پہلے چلا گیا ہوتا، یعنی اپنے ہی آپ اپنی موت کا خیال اس کے دماغ میں آنا لگے گا کہ میں پہلے ہی کیوں نہیں مر گیا اس دور کو دیکھنے سے پہلے۔ تو یہ کیا ہے، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے، اور آپ دیکھ ہی رہے ہیں اپنی نظروں کے سامنے کہ کتنا زیادہ مشکل ہو گیا ہے اسلام پر چلنا اس وقت۔ نمبر 14، وقت میں برکت نہیں رہے گی۔ وقت میں برکت کیسے نہیں رہے گی؟ حدیث کا مفہوم ہے کہ آخر وقت ایسا ہوگا کہ سال مہینے کی برابر ہو جائے گا، مہینہ ہفتے کی برابر ہو جائے گا، ہفتہ دن کی برابر ہو جائے گا، اور دن گھنٹے کی برابر ہو جائے گا، اور گھنٹہ ایسا ہو جائے گا جیسے چنگاری جلی اور بجھ کر ختم ہو گئی۔ یہ دور آپ کے سامنے موجود ہے۔ وقت میں اتنی زیادہ بے برکتی ہو گئی ہے
کہ انسان اندازہ ہی نہیں لگا پاتا کہ کب صبح ہوئی اور کب شام ہو گئی. یعنی صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، گھنٹے منٹ سیکنڈ اس طرح سے گزر رہے ہیں کہ کچھ پتہ ہی نہیں چلتا. سال اس طرح سے گزر جاتا ہے کہ انسان اپنی پلاننگز میں لگا رہا ہوتا ہے اور سال ختم ہو جاتا ہے لیکن اس کی پلاننگز پوری نہیں ہوتی. وجہ کیا ہے کہ انسان کے وقت کے اندر بہت ہی زیادہ کمی ہو گئی ہے، یعنی بے برکتی ہو گئی ہے. یہ نشانی بھی قیامت کی پوری ہو چلی. اسی طرح نمبر 15، درندے جانور آدمی سے باتیں کریں گے. درندے جو جانور ہوا کرتے ہیں، حیوانات جنہیں کہا جاتا ہے، شیر، بھیڑیا، یہ جو موذی جانور ہوا کرتے ہیں، یہ بھی انسان سے باتیں کریں گے. اسی طرح نمبر 16، انسان کے جوتے کا تسمہ بھی بات کرے گا. یعنی انسان جو جوتے پہنتا ہے اس کا تسمہ بھی اس سے بات کرے گا اور اس کی رانوں میں سے بھی اس کو باتیں کرنے کی آواز آئے گی. اب یہ تو عام ہو چلا ہے، جوتے کا تسمہ آپ دیکھ لیں، جوتے طرح طرح کے چلنا شروع ہو گئے ہیں، بلوٹوتھ والے جوتے بھی چلنا شروع ہو گئے، انسان کی آواز وہاں سے آ رہی ہے، پینٹ الیکٹرانک چلنا شروع ہو گئی ہیں. تو یہ ساری چیزیں بھی اس وقت پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اسی طرح قیامت کی بڑی نشانی جو نمبر 17 پر ہے، سورج کا پشچم سے نکلنا. جی ہاں، جب سے دنیا بنی ہے، جب سے لے کر اب تک سورج ہمیشہ مشرق سے نکل کر مغرب میں ڈوبتا ہے، لیکن قیامت کے وقت یعنی قیامت کی بڑی نشانی جو ہوگی وہ یہ ہوگی کہ سورج مغرب سے نکل کر آئے گا. اور جس وقت قیامت کی یہ نشانی پوری ہوگی یعنی مغرب سے سورج نکل کر آئے گا، تو اس وقت توبہ کے دروازے بند کر دیے جائیں گے. اس وقت کے بعد کسی کا ایمان لانا قبول نہیں کیا جائے گا، کسی کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، بس پھر قیامت ہی قیامت. یعنی یہ بہت بڑی نشانی ہے، اور اتنی بڑی نشانی ہے کہ اس کے بعد توبہ کے دروازے بھی بند کر دیے جائیں گے. اس وقت تو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، تو انسان اکیلے میں بیٹھ کر مسجد میں جا کر رو کر 2 رکعت نماز پڑھ کر معافی تلافی کر لیا کرتا ہے، تو پروردگار عالم رحمان و رحیم ہے، معاف فرما دے گا. لیکن جب سورج پشچم سے نکل کر آئے گا تب معافی کے دروازے بند کر دیے جائیں گے. اسی طرح نمبر 18، آپ نے سنا ہوگا ایک بڑا دجال آئے گا، بہت بڑا دجال ہوگا، جس کے فتنے سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعائیں کرنے کے بارے میں فرمایا ہے کہ اس کے دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے دعائیں کرو. ٹھیک ہے، تو اس دجال کے آنے سے پہلے بھی 30 دجال اور نکلیں گے. اور وہ 30 دجال کس طرح سے ہوں گے؟ ہر دجال اپنے آپ کو نبی کہے گا، یعنی نبوت کا دعویٰ کرے گا اور یہ کہے گا کہ میرا کلمہ پڑھ لو، میں آخری نبی ہوں. جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ نبی جو آخری تھے وہ ہمارے نبی تھے، جن کا کلمہ ہم اور آپ پڑھا کرتے ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور اس بات کو واضح قرآن میں اللہ رب العزت نے بھی فرما دیا ہے، وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، کہ یہ خاتم المرسلین، خاتم الانبیاء یہی ہیں، اب ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. لیکن یہ جو 30 دجال ہوں گے، جس میں سے آپ نے کچھ کا نام سنا بھی ہوگا، مسلمہ اور دیگر آتے رہتے ہیں. کبھی بیت اللہ شریف میں جا کر وہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، کبھی یہاں پاکستان کی سرزمین سے کوئی کہہ دیتا ہے کہ میں نبی ہوں. تو اس طرح کے جو چھوٹے موٹے دجال ہیں، یہ بھی 30 طرح کے دجال ہیں. بہت سارے آ چکے ہیں اور بہت سارے آنا بھی باقی ہیں، جس میں سے ایک یہ مرزا غلام احمد قادیانی جو پاکستان کا تھا، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا. تو یہ سارے وہی چھوٹے چھوٹے دجال ہیں. اب یہ بھی قیامت کی نشانی سے بڑی نشانی ہے، اور ان کا جو سردار ہوگا وہ آخر میں آئے گا، جو بڑا دجال، جسے کانے دجال کے نام سے ہم جانا. تو یہ تھیں قیامت کی 18 نشانیاں. تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ چکے ہیں اور دیکھ کر اندازہ کر لیں کہ اس میں سے کتنی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں اور کتنی پوری ہونا باقی ہیں. امید کرتا ہوں آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا. ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک ضرور پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.